بہرحال یہ سلام معمولی چیز نہیں میرے پیارے دوستوں، یہ زبردست دعا ہے۔ اس کو دعا کی نیت سے کہنا اور سننا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی بھی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اس دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس سلام کے اندر جمع ہیں۔ میرے دوستو، حقیقت ہے اس سلام کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں جمع ہیں۔ یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اس لیے یہ دعا لوگوں سے لینی چاہیے اور اس شوق اور ذوق میں لینی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی زبان میرے حق میں مبارک کر دے۔ حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سڑک پر سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک سقا لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے۔ حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ اس سقا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پانی مجھے بھی پلا دو۔ چنانچہ اس نے دے دیا، آپ نے پانی لے کر پی لیا۔ ایک ساتھی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے سے تھے اور آپ نے پانی بھی پی کر روزہ توڑ دیا۔ حضرت معروف خرقی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پی لے۔ مجھے خیال آیا کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کی دعا میرے حق میں قبول فرما لے۔ نفل روزہ جو توڑ دیا میں نے، اس کی قضا تو بعد میں کر لوں گا، لیکن بعد میں اس بندے کی دعا مجھے مل سکے گی یا نہیں، اس لیے میں نے اس بندے کی دعا لینے کے لیے پانی پی لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی، لیکن ایک معمولی سے سقی کی دعا لینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ کیوں روزہ توڑ دیا؟ اس لیے کہ یہ حضرات اللہ کے بندوں کی دعائیں لینے کے حریص ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں ہر موقع کے لیے دعائیں تلقین کی گئی ہیں دوستو۔ مثلا چھینکنے والے کے جواب میں کہو یا رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ ملاقات کے وقت السلام علیکم کہو، تم پر سلامتی ہو اللہ کی۔ کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو جزاکم اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ لفظ کہنا، شکریہ ادا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوستو، شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکریہ ادا کر رہے ہو اس کو کچھ دعائیں دے دو تاکہ اس دعا کے نتیجے میں اس کا فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر آپ نے کہا بہت بہت شکریہ تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کو کیا ملا؟ کیا دنیا ملی؟ یا دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت مل گئی؟ اس کا کچھ فائدہ پہنچا؟ کچھ نہیں ملا دوستو۔ لیکن جب تم نے جزاکم اللہ کہا تو اس کو ایک دعا مل گئی۔ بہرحال اسلام میں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ قدم قدم پر دوسروں کو دعائیں دو اور دعائیں لو، اس لیے کہ ان کو اپنے معمولات میں اور شب و روز کی گفتگو میں شامل کر لینا چاہیے۔ خود بھی ان کی عادت ڈالیں اور بچوں کو بھی بچپن ہی سے ان کلمات کو ادا کرنا سکھائیں۔ میرے دوستوں، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ
سلام کا جواب بلند آواز سے دینا ضروری ہے یا آہستہ آواز سے بھی جواب دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، البتہ اتنی آواز سے جواب دینا کہ سلام کرنے والا وہ جواب سن لے، یہ مستحب اور سنت ہے۔ لیکن اگر اتنی آہستہ آواز سے جواب دیا کہ مخاطب نے وہ جواب نہیں سنا تو واجب تو ادا ہو جائے گا لیکن مستحب ادا نہیں ہوگا، لہٰذا بلند آواز سے جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔